السلام علیکم گائز، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوگے۔ آج میں کافی ٹائم کے بعد لانگ ویڈیو یوٹیوب میں ڈال رہی ہوں، اور یوٹیوب کے اینگلز ویڈیو کے جو ہیں وہ آپ کو تھوڑے ٹیڑھے میڑھے دکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے پلیز اس سب کو اگنور کرنا ہے۔ آج میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بات آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینٹ شیئر کروں گی۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ریویو کے ریلیٹنگ نہیں ہے، ولاگ نہیں ہے، نہ آپ اس کو کوئی نارمل کنٹینٹ کہہ سکتے ہو۔ آج میں ایک ایسی بات کرنے آئی ہوں جو آنیسٹلی مجھے اندر سے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ریسنٹلی میں انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو کہ ایک لڑکی کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو دو بچوں کی ماں تھی، اس کے سسرال والوں نے اس کے دونوں جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے مطلب علیحدہ باندھے ہوئے تھے، اسے مار رہے تھے، اس کو اس طرح مارے تھے نا کہ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں ویڈیو دیکھ کے لٹرلی شاکڈ ہو گئی، اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے شوہروں کی زبانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ان کے پاس اپنی بیوی کے حق میں بولنے کے لیے الفاظ کیوں نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر ہسبینڈ اپنے وائف کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، نہیں، لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو مار نہیں رہے ہو، آپ خود اسے تکلیف نہیں دے رہے ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور آپ خاموش کھڑے رہو، تو آپ کو بول کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ وہ لڑکی جو آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ آپ کے گھر اپنے والدین، اپنی زندگی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی ہے، کیا وہ اس لیے شادی کر کے آئی تھی کہ کوئی اسے مارے؟ کیا لڑکی کے گھر والے نے اس کو اتنا بڑا کر کے اس لیے آپ کے ساتھ شادی کرائی تھی کہ وہ کسی کے دن مطلب آپ سے اس کی شادی ہو اور وہ گھر آئے آپ کے، اور وہاں اس کے ساتھ ظلم ہو، اور اس کا جو شوہر ہے وہ اندھا ہو جائے؟ آپ یہ سوچو کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو پلیز ہم اپنے ذہنوں میں یہ سوچ بٹھاؤ کہ آپ بینگ اے پیرنٹس، آپ اپنے بچوں کو کس طرح کی جو ہے تربیت دے سکتے ہو، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا باپ اپنی بیوی کے ساتھ مطلب اس کی ماں کے ساتھ کتنی عزت سے بات کرتا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، تو وہ بھی یہی سیکھے گا۔ لیکن اگر وہ گھر میں ہی عورت کو ہر وقت ڈانٹتے مارتے یا ڈس ریسپیکٹ کرتے دیکھے گا، تو کل کو وہ یہ چیز بالکل نارمل سمجھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک مدر آف بوائے ہو تو صرف یہ مت سکھائیں کہ بیٹا بڑا ہو کر اچھی جاب کرے گا، پیسے کمائے گا، نو، آپ اپنے فرسٹ پریورٹی یہ رکھو کہ اسے آپ یہ سکھاؤ کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اسے بتائیں کہ غصہ آنا غلط نہیں ہے، لیکن غصے میں کسی کو مارنا غلط ہے۔ آپ اسے یہ بتاؤ کہ اگر کسی لڑکی نے آپ کو نو کہا ہے تو نو کا مطلب نو ہوتا ہے۔ اسے بتاؤ کہ عورت کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، وہ آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو، ماں ہو، دوست ہو، بالکل اجنبی ہو۔ رسپیکٹ از رسپیکٹ۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے مطلب ماں ہو کے یہ بات نہیں کر سکتے، کمفرٹیبل نہیں ہو کہ آپ اسے مطلب اس طریقے کی نالج دے سکو، اس طریقے کی بات کر سکو، تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کمیونیکیٹ کرو کہ میں نے یہ نالج دینی ہے، میں نے اس کو یہ سکھانا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ عورتوں کی عزت کرے، اس کو میں بتاؤں کہ عورت کوئی آبجیکٹ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ لے سکتے ہو اس معاملے میں، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اور اس میں بالکل بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی کوئی بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سیکشولی اور باڈی کے بارے میں بات کرنا اتنا غلط بنا دیتے ہیں کہ بچے اپنی معلومات جو ہے وہ غلط جگہوں سے حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایج اپروپریٹ طریقے سے سمجھائیں گے، باڈی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں یہ بتائیں گے، کنسنٹ کیا ہوتا ہے، اچھا ٹچ کیا ہوتا ہے، برا ٹچ کیا ہوتا ہے، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو وہی اس کو سمجھ آئے گی نا، وہ کہیں باہر سے تو نہیں سیکھے گا یہ سب۔ اور یہی سیم چیز اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو بتائیں کہ یہ بیڈ ٹچ ہوتا ہے، یہ گڈ ٹچ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے بھی ٹچ سے انکمفرٹیبل ہو تو آپ خاموش مت رہو۔ اگر بیڈ ٹچ کرنے میں آپ کا فادر بھی انکلوڈڈ ہے تو آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ فادر کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچ کر رہا ہے تو شاؤٹ کرنا ہے۔ آپ یہ چیزیں سکھاؤ گے تو ہی آئے گا نا، مطلب کس طرح آئے گا؟ آپ لوگ اپنے پیرنٹنگ خود طریقے سے کریں یار، مطلب کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ جو بھی ہوتا ہے ان میں 50 to 60% جو ہے وہ غلطی جو ہوتی ہے وہ مطلب ہماری ہی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹرسٹ کر لیتے ہیں ہر کسی پہ،
اور ہمارے ذہن میں یہی کی بات ہوتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. یار سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھ سے بھی آپ یہ مطلب سکھاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے اس پہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں سوچنا ہے. اسے یہ سکھائے کہ اگر میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اگر میرے ساتھ کیا کسی کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے تو آپ آواز اٹھاؤ. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو ہر وقت کہا جاتا ہے یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، اکیلی مت نکلو، کسی پر ٹرسٹ مت کرو، رات کو باہر مت جاؤ. تو پریکاشنز صرف اپنی جگہ، مطلب ہر پریکاشنز اپنی جگہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن صرف لڑکیوں کو ریسٹرکٹ کرنے سے معاشرہ سیف نہیں ہوگا. اور میں یہ سب جو بھی کہہ رہی ہوں یہ صرف گھر کی عورتوں کی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو مطلب زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور کم از کم آپ اپنی کیپیسٹی کے مطلب اپنی کیپیسٹی کے مطابق میں یار آواز اٹھاؤ. میں بس یہ چاہ رہی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال لیں، لیکن اگر آپ کسی کو صحیح طریقے سے مدد کر سکتے ہو، لوگوں کو بلا سکتے ہو، اتھارٹیز کو اطلاع دے سکتے ہو، تو رسپانسبل پرسن بنو یار. خاموش مت رہو ایٹ لیسٹ. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں پہ وائلنس ہوتا ہے تو ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سے فون نکال کے ریکارڈ کرنے لگ جاتے ہیں. سو پلیز انسان بنے، جانور نہیں. ٹیک کیئر، بائے بائے.